مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی میں، اسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب اور ہوتی تو ہم اس کا ضرور ذکر کرتے۔ ہم نے جو کہا ہے نا کہ مثنوی اللہ کی کتاب کے بعد اتنی بڑی کوئی کتاب نہیں، تو اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ خدا قیامت میں مجھے پوچھے کہ فلاں کتاب اس سے بھی زیادہ تھی تو کیا بولیں گے؟ اس لیے یہ جو کڑا ترازو ہے نا کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی تھا، راشا تاری تھا، اور لوہے کے بازار میں آدمی نے آ کے اپنی دکان کھولی اور بے شمار لوہے کی چیزیں تھیں، اور وہ بوڑھا راشا تھا، اس کے ہاتھ میں کانپتے تھے۔ داخل ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی، سلام کے بعد کہا کہ ایک ترازو خریدنے آیا ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا کیا ترازو؟ تو اس نے کہا سونا تولنا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا ترازو نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ ڈھیروں ترازو نظر آ رہے ہیں، پیسے میرے پاس کھڑے ہیں۔ اس نے کہا آپ کسی اور دکان پہ جائیے، ہمارے ہاں ترازو نہیں ہوتا۔ الجھ پڑا اور سنائی اور کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، دیتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بابا معاف کر، میرے ہاں چھلنی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا چھلنی تجھ سے کس نے مانگی ہے؟ میں تو ترازو مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا بابا جی کرنا کیا؟ اس نے کہا ظاہر ہے کہ سونے کا ترازو مانگ رہا ہوں تو سونا تو لوں گا۔ اس نے کہا بابا راشا تمہارے ہاتھ پہ طاری ہے اور تم میرے قریب یہاں گلی میں رہتے ہو، مجھے معلوم ہے کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب آ چلا ہے اور تم مالدار آسامی ہو اور سونے کے ترازو میں سونا تولو گے، پھر اپنے بچوں میں تقسیم کرو گے۔ اسی کا یہ عقل مند اور دانا آدمی، بالکل میں نے یہی کرنا تھا، لیکن تو ترازو تو دے۔ ایک طرف تو اتنا عقل مند کہ میرے ارادے بھانپ گیا، دوسری طرف تو یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو اس سے کہا بابا تمہارے ہاتھ راشا طاری ہے، آج تم یہ لینے آئے ہو، جب تم سونا تولو گے تو یقیناً سونا نیچے گرے گا، جب نیچے گرے گا تو پھر تم میرے پاس آؤ گے اور کہو گے جھاڑو دے دو تاکہ ایک رتی ماشا جو سونے کے ذرات مٹی میں مل گئے ہیں اس مٹی کو اکٹھا کرو۔ پھر تم مٹی کو اکٹھا کر لو گے تو چھلنی مانگنے آؤ گے کہ ایسی چھلنی دو جس سے مٹی کے ذرے گر جائیں اور سونے کے ذرات باقی رہیں۔ تو میں نے یہ جو تمہاری اتنے لمبی چیزیں خرید کے پھر تمہیں مہیا کرنی ہیں، یہ تو تمہارے نوکروں کا کام ہے، میں تمہارا نوکر تھوڑا ہی ہوں۔ وہ چپ ہو گیا اور سنار نے کہا جن لوگوں کو زندگی میں اللہ نے فتح دینی ہوتی ہے وہ آغاز سے پہلے انجام کو سوچ لیتے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز کہ ان تمام جنسی اعمال کی زد کہاں جا کر پڑے گی؟ غصے پہ، اور غصہ قابو کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ نے نظام اندر کو ایسا رکھا ہے کہ بار بار اسے رگڑے لگیں، بار بار یہ گناہ کی طرف مائل ہو، بار بار اس کے اندر کی طبیعت چاہے کہ میں کام کر گزروں، اور یہ صبر کرے، ضبط کرے، لگام کو کھینچ کے رکھے۔ نتیجہ یہ کہ جب غصہ آئے گا تو اس وقت بھی لگام کو کھینچ کے رکھے گا، سوچ سمجھ کے بات کرے گا۔ اس لیے جو لوگ اس قسم کی علتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ان کا اعتماد اور ان کی حکمرانی اپنے جذبات سے اٹھ جاتی۔ کچے فیصلے اور جذبات کے پیچھے بہہ جانا اور جذباتی حرکتیں کرنا، یہ جو پوری قوم میں پھیلا ہوا ہے، ان کی جڑ اور بنیاد ایک یہ بھی ہے کہ جنسی طاقت کو اپنے قابو میں نہیں لا سکتے، اور جو لے آتے ہیں اس طاقت کو قابو میں وہ بہادر بھی ہوتے ہیں، انہیں اپنا جسم بھی بنانا ہوتا ہے، ان کھیلوں میں بھی حصہ لینا ہوتا ہے۔ اس لیے اتنی چھوٹی سی بات جسے ہم سمجھتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں کیوں اس سے غافل۔